اما تعلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الثرثرة وكثرة الكلام فقال عليه الصلاة والسلام ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا وان ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون اما تعلم کیا تمہیں نہیں پتا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا روکا ان الثرثرۃ سرسرہ سے وکثرت الکلام اور بہت باتیں کرنے سے منع کیا فقال علیہ الصلاۃ والسلام اور فرمایا انہوں نے جن پر صلاۃ اور سلام ہے ان من احبکم الی بے شک تم میں سے سب سے زیادہ میرا محبوب مجھ سے قریب ترین واقربکم منی اور زیادہ قریب تم میں سے میرے قریب مجلس کے اعتبار سے یوم القیامت قیامت کے دن احاسنکم اخلاقا وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. آپ دیکھیے کہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو, آپ اس کو پہچان لیں اور آپ اس کی شفاعت کریں. اور یعنی ہم سب کی ایک خواہش ہے, ایک محبت ہے جس دنیا میں بھی ہوتا ہے نا, ہمارا دل چاہتا ہے کہ جس شخص سے ہم محبت کرتے ہیں ہم اس کے قریب ترین ہوں, اس کے پاس بیٹھے, وہ ہماری طرف دیکھے. قیامت کے دن اگر ہم واقعی دل سے محبت کرتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو ہمارا ابھی سے ہی شوق ہوگا, اور وہاں تو بہت ہی زیادہ ہوگا کہ ہم آپ سے قریب ہو جائیں, کیونکہ آپ کا مقام اور شان بلند ہے. تو آپ کے قریب ہوں گے تو شاید ہمیں بھی کچھ حاصل ہو جائے. لیکن فرمایا اس کے لیے شرط ہے, ایک کنڈیشن ہے کہ سب سے زیادہ میرے محبوب اور میرے قریب کون ہیں, جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. سبحان اللہ, سب سے اچھے اخلاق. اور جس کے اخلاق دنیا میں بھی اچھے ہوتے ہیں نا, لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں یا اس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. اور جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا نا, لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں. اچھا, بعض اوقات ہمیں لوگوں سے شکایت ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں لفٹ نہیں کراتے. کبھی آپ کو تو نہیں شکایت ہوئی؟ سوچیے اپنے بارے میں. لوگ ہمیں توجہ نہیں دیتے, لوگ ہم سے بھاگتے ہیں, لوگ ہمیں قریب نہیں آنے دیتے, لوگ ایسا کرتے ہیں, لوگ ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, واقعی کرتے ہوں گے, لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی غلطی کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہو, آپ کے مینرز اچھے ہوں, آپ کے طریقے اچھے ہوں, آپ دوسروں کو امپورٹنس دیتے ہوں, صرف اپنی باتیں نہ کرتے ہوں, پھر لوگ آپ سے محبت نہ کریں اور آپ کو قریب نہ کریں اور قریب آنے نہ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. جب لوگ ہمیں اپنے سے دور کرتے ہیں تو اس میں لازماً ہمارا قصور ہوتا ہے, لیکن ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنی غلطی نہیں مانتے. نہیں ایسا نہیں, ایسا ہے. جو ہمیں بات ٹھیک لگتی ہے ہم وہی دوسروں کو مسلط کرتے ہیں. تو جو شخص غلطی کو غلطی کہے ہی نہ, اسے اپنی غلطی نظر ہی نہ آئے, اسے اپنے مینرز, بیڈ ماؤتھنگ یعنی بری باتیں کرنا, اپنی گفتگو کا انداز غلط ہی نہ لگتا ہو, تو اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور سب کے ساتھ یہ تجربہ ہوتا ہوگا نا کہ جب کچھ لوگ آتے ہیں سامنے تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے, اور کچھ لوگ آتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ آئے تو آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے بھاگ جاؤ, اس کے پاس نہ بیٹھو. اور کئی دفعہ لوگ ریلیجس پیپل سے بڑا بھاگتے ہیں, دین والوں سے بہت بھاگتے ہیں, ہے نا؟ یہ مسئلہ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہی ہے ابھی ہمیں کسی بات سے روکیں گے, یہ ابھی ہمیں کوئی نصیحت شروع کر دیں گے, یہ ابھی ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے, یہ ہماری غلطیاں چنیں گے, تو وہ کہتے ہیں ان سے نظر ہی نہ ہو. کئی بچے ماں باپ سے بھاگتے ہیں, وہ ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے.
تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اپنے بچے بھاگنے لگ گئے ہم سے، وہ شکل نہ دکھائیں، اپنے ماں باپ سے بھاگے؟ قیامت کے دن تو بھاگنا ہی ہے لوگوں نے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. لیکن دنیا میں بھی بھاگنے لگ جائیں، کیوں؟ کچھ تو کیا ہے نا. یاد رکھیں کہ جب آپ دوسروں کو اہمیت دیں، دوسروں کی بات غور سے سنیں، اپنی غلطی مانیں، دوسروں کے ساتھ سمجھوتا کریں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں، خوبصورت طریقے سے استعمال کریں، پھر نہیں لوگ بھاگیں گے آپ سے. چیخنا چلانا تو بہت ہی بڑی بات ہے. بعض اوقات ہماری باتوں میں طنز ہوتا ہے، طنز. بعض اوقات ہم اپنی غلط بات پہ انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات دوسروں کی باتیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک شخص ابھی بات کر رہا ہے، اس نے بات بھی پوری نہیں کی، آپ اس کی بات نہیں یہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے. کون آپ کی بات سننا چاہے گا؟ تو ان سب چیزوں میں ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کسی ایسے مسئلے کا شکار ہیں کہ لوگ آپ کو امپورٹنس نہیں دیتے یا آپ کو ویلکم نہیں کرتے، تو ضرور سوچیں آپ کی غلطی کہاں ہے. بجائے ان میں غلطی ڈھونڈنے کے اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے میری غلطی دکھا دے، مجھے سمجھا دے کہ میں کہاں غلط ہوں، تاکہ لوگ میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کیا کریں. بعض اوقات ہم دوسروں کو شکایت کرتے ہیں، بہو کی شکایت ہے اس سے، میاں کی بہو سے، ایک بہن کی دوسری بہن سے، ماں کی کسی تیسرے سے. ہم زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ کہاں ضائع کر رہے ہیں اپنی قوتوں کو؟ شروع میں میں نے عرض کیا تھا نا کہ زبان کیا ہے، بولنا کیا ہے، قوت ہے. اس سے ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں. ذکر کرنے والا، ذکر کی کثرت کرنے والا بڑے بڑے سونے چاندی کے پہاڑوں کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ بڑا درجہ پا لیتا ہے. لیکن ہم اپنی اس قوت کو کہاں گوا رہے ہیں؟ غیبت، چغلی، تانے، فضول باتیں کرنے میں، دھوس دھاندلی کرنے میں، شکایتیں لگانے میں. اس کی شکایت اس کو، اس کی اس کو. کیا اس سے مسائل حل ہو سکتے ہیں کبھی؟ جب تک ہم اپنی عادتیں درست نہ کریں نہیں ہو سکتے. تو ایسے لوگ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دور ہوں گے. فرمایا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، اور تم میں سب سے زیادہ میرے مبغوض، ناپسندیدہ، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا، اور میری مجلس سے سب سے زیادہ دور تم میں سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، الثرثارون، باطونی لوگ ہوں گے، المتشدقون، جو متشدقون ہوں گے، والمتفیہقون، اور متکبرون ہوں گے. قالوا یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد علمنا الثرثارون، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ سرسار کون ہوتے ہیں، یعنی بہت باطونی. والمتشدقون، اور متشدقون کون ہوتے ہیں. فمن متفیہقون، تو متفیہقون کون ہیں. قال، فرمایا المتکبرون، تکبر کرنے والے. اور متشدق کون ہوتا ہے. والمتشدق هو المتکلم بملء شدقیہ، متشدق وہ ہوتا ہے جو بات کرتا ہے گال پھلا کے، تفاصحا وتعاظما، بڑی فصاحت کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، واستعلاء علی غیرہ، اور دوسرے پر روب جاڑنے کے لیے، بلندی حاصل کرنے کے لیے. وَهُوَ مَعْنَى الْمُتَفَيْهِقِ أَيْضًا، اور یہ متفہق بھی ایسا ہی ہوتا ہے. متشدق اصل میں وہ ہوتا ہے جو بغیر احتیاط کے بات کرتا ہے، لوگوں سے ٹھٹھا کرتا ہے، اور تکلف سے اپنی فصاحت ظاہر کرنے کے لیے اپنی باتیں کھولتا ہے، منہ پھلا کے بات کرتا ہے. اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سلام کرنے میں بھی کس طرح سلام کرتے ہیں، کیسے سلام کرتے ہیں. سلام کیسے کرنا چاہیے ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ہم نارمل بات کریں نا
السلام علیکم، ایک دوسرے سے بات کریں، گھر میں ہو یا کہیں یا فون پر کر رہے ہو تو قرات میں نہیں سلام کرتے، اور اس طرح نہیں کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو خطبہ دے رہے ہیں. یہ تو شیخ سدیس جب خطبہ دیتے ہیں حرم میں لاکھوں لوگوں کو، اس وقت وہ اس طرح سلام کرتے تاکہ سب جاگ اٹھے اور سب کو یعنی سمجھ آنے لگے بات. یہ خطبے والا سلام ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عام روزمرہ زندگی میں سلام کا طریقہ بھی کیسے ہونا چاہیے؟ نارمل السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں اگر کلاس بڑی ہے، گیدرنگ بڑی، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس وقت انسان ذرا اونچی آواز میں سلام کر لے. لیکن آپ اگر کوئی میسج ریکارڈ کر رہے ہیں یا فون پہ بات کر رہے ہیں یا گھر میں داخل ہوئے ہیں، انسانوں کی طرح نارمل آواز میں سلام کرے. روب جھاڑ کے کیوں سلام کر رہے ہیں؟ یہ کس قسم کا سلام ہے آپ کا؟ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں. اور سلام سے تو بات کا آغاز ہوتا ہے نا. جب بات کا آغاز ہی ہم نے روب والی آواز سے کیا تو دوسرے شخص پہ ہم نے چڑھائی کر دی. جب ہم نے چڑھائی کر دی تو وہ نا پہلے سے ہی کہتے پرے ہو میرے کو مت چڑھو. کوئی آپ پہ چڑھ رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ سوچئے نا ذرا. کوئی آپ پہ چڑھ رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو فزیکلی کوئی چڑھ رہا ہو آپ پہ، کوئی دھکا دے رہا ہو آپ کو یا پش کر رہا ہو تو آپ کہیں پیچھے ہو، آپ بھی جواباً اپنی گولیاں پیچھے کریں گے کہ مجھے مت دھکا دو. تو اسی طرح اگر کوئی گفتگو میں آپ پہ چڑھائی کر رہا ہے اور سلام میں ہی چڑھائی شروع کر دی اس نے، تو باقی باتیں کیسے ہوں گی؟ تو ہم سب ذرا اپنے سلام کا جائزہ لیں. اچھا، اس کے جائزے کا طریقہ کیا؟ اب تو ہر ایک کے فون میں ریکارڈر موجود ہے نا. اکثریت کے فون جو ہے ان میں ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور نہیں تو واٹس ایپ میسج جو ہوتا ہے اس میں بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے. آپ کسی کو سلام ریکارڈ کر کے بھیجیں، انہوں نے کہیں مجھے بتائیں کیا میں صحیح سلام کرتی ہوں، آپ کو میرا سلام کیسا لگتا ہے. سب سے پہلے تو خود سنیں اور سوچیں یہ اس آواز میں اگر کوئی مجھے سلام کرے تو پھر کیا ہوگا. اور اس وقت بعض اوقات بہت مخارج کے ساتھ بہت موٹا عین نکال کے اور بہت بہت نکال کے اور اس طرح کر کے جب سلام کرتے تو ہمارے کلچر میں اردو میں تو نہیں نا اس طرح کے مخارج. ہم عربی سلام اس سٹائل میں تھوڑی کر رہے ہوتے، یہ قرآن کی آیت تھوڑی پڑھ رہے ہوتے. ٹھیک ہے آپ اس کو بالکل بھی وہ نہ گوائیں، لیکن اس کو بہت زیادہ تکلف سے، یہ جو ہے نا متشدد متفاہم، یہ تکلفاً جو باتیں کرنی ہوتی ہے نا بڑھا چڑھا کے اور خواہ دوسرے کے اوپر چڑھائی کر، وہ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ آپ روزمرہ کی گفتگو میں نہ کوئی اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں، نہ آپ کہیں کوئی خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، نہ آپ کوئی کلاس لے رہے ہوتے ہیں لوگوں کی. آپ کا کیا خیال ہے جس سٹائل میں اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اگر میں یہی سٹائل اپنے شوہر کے ساتھ اختیار کروں اور یہی سٹائل اپنے بچوں کے ساتھ اختیار کروں، کیا وہ میری بات سنیں گے؟ نہیں سنیں گے. کیونکہ کلاس ہے، گھر ہے، دوست ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں. تعلیم کے لیے آپ کو مختلف طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو اتنا زوردار خطبہ ہوتا تھا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی. آپ خبردار کرنے کے انداز میں خطبہ دیتے تھے، کیونکہ وہ اس وقت کی ضرورت ہے. اس وقت دلوں کو ایسے زوردار کلام کی ضرورت ہے. کلاس میں شاگردوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، لیکن کیا گھر میں بھی ہر وقت کلاس لینی چاہیے ہمیں؟ کیا خیال ہے؟ تو ہمیں عادت ہو جاتی ہے نا، ہم ادھر استاد بنے ہوئے تو ہر جگہ استاد بننا شروع کر دیتے ہیں. کس قدر غلط کام کرتے ہیں. کلاس میں تو فصاحت کی ضرورت ہے، کلاس میں تو ڈسپلن ضرورت ہے کہ آپ اس سٹائل میں بات کریں کہ لوگ آپس میں نہ بولنا شروع کریں. کیونکہ جو لوگ سوئے ہوئے انداز میں بولتے ہیں تو لوگ اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں، وہ سیکھتے کچھ نہیں اس سے. لیکن ہر موقع کا، ہر جگہ کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. بہت سے بچے جب مائیں دین پڑھنے لگتی ہیں نا تو بچے اوفینڈ ہونے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب سے ہماری ماما قرآن پڑھنے لگی ہیں وہ ہمیں بہت ڈانٹنے لگ گئی ہیں اور بہت اونچا بولنے لگ گئی ہیں، بہت نصیحتیں کرنے لگ گئی ہیں، اور دوریاں آنے لگتی ہیں بچوں میں. آپ کے تعلقات میں خرابی آنے لگتی ہے بعض اوقات صرف گفتگو کی وجہ سے.
ان سے آپ نارمل وے میں بات کریں جیسے بات کی جاتی ہے, کمیونیکیٹ کریں, ان کی سنیں, کچھ اپنی سنائیں, صرف اپنی نہ سناتے چلے جائیں. تو یہ بد اخلاقی میں پھر شمار ہوتا ہے, اور جب بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے تو پھر لوگ ہم سے دور بھاگنے لگتے ہیں. جب دور بھاگتے ہیں تو پھر نہ صرف دنیا کا ہی نقصان نہیں ہوتا, آخرت کا بھی ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے لوگ پسند نہیں کہ جو جن کی یہ صفات ہو. آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ, سب سے زیادہ دور مجلس میں سب سے زیادہ باتونی لوگ ہوں گے, منہ پھلا کے باتیں کرنے والے, متکبر لوگ اور فضول گفتگو کرنے والے, جو اپنی بڑی بڑائی جتائیں بات کر کر کے. کیا میں نے پہنچا دیا؟ کیا سمجھ آ گئی کہ کہاں کیسے کرنا؟ انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق دے اور اچھی گفتگو کی توفیق دے کہ جب ہم کسی سے بات کریں تو اس کا دل خوش ہو, نہ کہ وہ تڑپ کے رہ جائے. کیونکہ اکثر تو ہم گفتگو میں کیا کہتے ہیں کہ میں تو اس کو منہ توڑ جواب دوں, میں نے تو ایسا جواب دیا وہ اپنا سا منہ لے کے رہ گیا. ہم تو ان باتوں کی ڈینگے مار رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی اچھی بات ہے دوسروں کو منہ توڑنا یا دوسروں کو ذلیل کرنا. سب کو انسان سمجھے. یہ بتائیں سونا قیمتی ہے یا مٹی قیمتی ہے؟ سونا قیمتی ہے یا مٹی؟ سونے کی کیا قیمت اور مٹی کی کیا قیمت؟ ایک بوری مٹی ڈلوانی ہو گھر کی کیاریوں میں آپ نے, اور ایک بوری سونا خریدنا ہو تو کس کی قیمت زیادہ ہے؟ تو پھر مٹی کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ میں نے مٹی کو بتانا ہے قیمتی ہے. قیمتی سونا ہی ہے, کوئی شک نہیں. ہر کوئی سونے کے پیچھے جاتا ہے, لیکن یاد رکھیے کہ چاہے کوئی سونا بھی ہو, ضروری نہیں کہ سونا ہمارے زیادہ کام آئے. سونے کی نسبت مٹی سے ہمیں فائدے زیادہ ہوتے ہیں. اسی سے ہم بنے, اسی میں جانا, اسی سے ہم کھاتے ہیں, وہی ہماری ساری چیزیں زمین سمیٹتی چلی جا رہی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ بظاہر ان کی بہت ویلیو نہیں ہوتی, قیمت نہیں ہوتی, لیکن وہ ہمارے بڑے فائدے کے ہوتے ہیں. ان کو حقیر نہ سمجھیں, ان کو حقیر نہ سمجھیں. اچھا, حقیر سمجھنے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ نہیں ہم اس وقت تو بہت پاک باز بنے گے, نہ میں تو کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا. حقیر سمجھنے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ آپ ذرا اپنے اس سٹائل پر غور کریں جب آپ اپنے سے چھوٹوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں, جب بچوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں, جب سرونٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ کسی سوالی غریب مسکین سے بات کر رہے ہوتے ہیں. کیسے بات کرتے ہیں؟ کیا اس کو انسان سمجھتے ہیں؟ ہر ایک کی اپنی ایک ویلیو ہے, ایک قیمت ہے. ٹھیک ہے, فوج میں جرنیل کی قیمت بہت زیادہ ہے, بڑا مقام ہے اس کا, لیکن بعض اوقات کسی جنگ میں فوجی, ایک سولجر جو کچھ کر جاتا ہے وہ جرنیل نہیں کر پاتا. اور ہو سکتا ہے کہ ایک سولجر کو جو شہادت کا مرتبہ مل جائے اور جو مقام اللہ کی نگاہ میں مل جائے, وہ شاید کسی بڑے سے بڑے آفیسر سے نہ ملے. تو کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے کہ وہ چھوٹا ہے. بعض لوگ دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, لیکن وہ اللہ کے بڑے محبوب ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کو قسم دے, اللہ ان کی قسم پوری کر دے. وہ کسی سے وعدہ کر لے, اللہ اس کو پورا کر دے. وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں. کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے. اللہ نے ہمیں بولنے کی قوت دی ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ جو لوگ بول نہیں سکتے نا, ان کے چہرے پہ خاص معصومیت ہوتی ہے. کبھی اور کیا آپ نے, جن کی بول نہیں سکتے, گونگے ہوتے ہیں جو لوگ, تو کبھی آپ کی ملاقات ہوئی کسی ایسے بندے سے جو بول نہ سکے؟ تو میں جب کسی ایسے شخص کو دیکھتی ہوں تو میں اس کا چہرہ دیکھتی ہی رہ جاتی ہوں. اس کے چہرے پر جو خوبصورتی ہوتی ہے, یا جو ملاحت ہوتی ہے, یا ایک خاص روشنی ہوتی ہے, وہ بولنے والوں کو اس طرح نہیں ہوتی, کیونکہ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں.
انہوں نے کبھی کسی کی غیبت کی ہی نہیں، انہوں نے کبھی کسی کو تانا دیا ہی نہیں، وہ کبھی ایسے منہ پھلا کے اور ایسے اس طرح کی باتیں کرتے ہی نہیں. وہ کتنے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، کتنے گناہوں سے بچے ہوئے، ان کو حقیر نہیں سمجھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی زبان کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان اور شرمگاہ دو چیزوں کی بات کی تھی آپ نے. تو جس شخص کو اپنی زبان کا صحیح استعمال آ گیا، بڑا خوش قسمت، بڑا خوش قسمت.